السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ کل ویڈیو نہیں بنا سکے، اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ معذرت چاہتے ہیں۔ بہت اہم دن تھا، مساجد کے ممبر بہت زیادہ خاموش رہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ انسان تک پہنچانے کے لیے، ہم تمام تک پہنچانے کے لیے ممبروں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے آواز حق بلند کرتے ہیں اور ان کی سیرت و اطہار اور اخلاق پر بات کرتے ہیں، اسی طرح عثمان غنی کے اخلاق پر بھی بات کرنی چاہیے تھی۔ علماء کو اس پر توجہ ضرور دینی ہوگی، کیونکہ ہر صحابی نبی ہمارے لیے افضل و اعلیٰ ہے، اور خصوصاً بالخصوص وہ اصحاب جن کو اللہ کے حبیب نے عشرہ مبشرہ میں داخل فرمایا کہ جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو ان کے لیے تو ہمارے سینے میں ایک الگ ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ان کی تو اخلاقیات اور ان کی سیرت کو عام انسان کے ذہن میں اس طرح راسخ کر دینا چاہیے جس طرح کہ وہ بھوک اور پیاس کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان اصحاب سے، ان کی سیرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ خلفۂ راشدین میں آپ کا تیسرا نمبر آتا ہے، اور شہادت کی بات کی جائے تو 18 ذی الحج یعنی کل کے روز آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جمعے کا دن تھا، 82 سال آپ کی عمر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ، پورے مدینہ شہر کا محاصرہ کیا گیا، لیکن خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تو آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 روز تک پانی کو بند کر دیا گیا، آپ پر ظلم ڈھائے گئے۔ یہ ایک منصوبہ تھا، 3 طرح کے لوگ 3 مقامات سے نکلے تھے، ایک بصرہ سے نکلے تھے، ایک کوفہ سے نکلے تھے، اور ایک مصر سے چلے تھے، یعنی یہ 3 مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے، اور مدینہ پہنچ کر سیدنا علی المرتضیٰ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اصحاب نبی سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور صلح رحمی کے بعد، بات چیت کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ منصوبے کے تحت آئے تھے، تو کہاں جاتے؟ تو حضرت عثمان غنی پر الزام عائد تھے کہ حضرت عثمان غنی اقربا پروری کا اختیار کرتے ہیں، یہ ایک الزام تھا۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان پر الزام عائد ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہا ایک اور الزام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کم عمر لوگوں کو گورنر منتخب کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی بول پڑے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو کم عمر میں گورنر منتخب کیا تھا، تو میں تو سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اختلاف کی بات تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ کسی اور منصوبے کے تحت آئے تھے، وہ کسی اور منصوبہ بندی کے تحت، جو ان کے پیچھے معاملات چل رہے تھے، پیچھے جو لابیز کام کر رہی تھیں، وہ ایک الگ ہی منصوبہ تھا، وہ ایک الگ ہی لیول کا منصوبہ تھا۔ وہ تو مدینے کو برباد کرنے کا منصوبہ تھا، وہ تو عثمان غنی کی خلافت کو تہس نہس کرنے کا منصوبہ تھا، اور حضرت عثمان غنی یہ جانتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ نے تمہیں ایک قمیض عطا کرنی ہے، اور وہ قمیض لوگ تم سے اتارنا چاہیں گے، تو تم ہرگز اس قمیض کو نہ اتارنا۔ تو اس کا اشارہ آپ کی خلافت پر تھا کہ جب اللہ آپ کو خلافت عطا کریں گے تو آپ اپنی خلافت کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ تو اب کہا کہ عثمان غنی یا تو خلافت کو چھوڑ دیں یا تو ہماری بات پر عمل کر لیں۔ تو عثمان غنی نے کہا کہ ہرگز میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جس طرح سے بلوائیوں نے آپ کے لیے حالات پیدا کر دیے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ تو شہر مدینہ سے باہر چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تو آپ اپنے صحابزادگان یعنی حسن و حسین کو دروازے عثمان پر مقرر کر کے آئے تھے، اور دیگر اصحاب کو، کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینی ہے، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دینی ہے۔ 700 صحابہ اجازت مانگ رہے تھے، کیونکہ باقی جو اصحاب تھے وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، 18 ذی الحج کا دن تھا، تو حج پر ہی تھے۔ تو 700 اصحاب جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ہمیں اجازت عطا فرما دیجیے۔ بہت سے اصحاب جو حج پر گئے ہوئے تھے، اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی یہی عمل فرماتے، وہ بھی اجازت مانگتے، لیکن عثمان غنی نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گا۔
میں اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ شہر مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، ادھر خون ریزی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں جہاں وہ سکونت پذیر ہیں، اس کو خون سے رنگا جائے، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ فرمایا یہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور بہت بڑا ہے، یعنی آپ کی خلافت بہت بڑی تھی، آپ چاہتے تو ان کے خلاف کھڑے ہو کر فوج جنگ کی جا سکتی تھی، لیکن حرمت رسول کی پاسداری کی خاطر حضرت عثمان غنی نے منع فرما دیا، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ جو غلام تلوار نہیں اٹھائے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو اس کو میں آزاد کر دوں گا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یہ حرمت رسول کی پاسداری تھی۔ یہ ہمیں سیکھنے کا موقع ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر اپنی آواز کو دھیمی رکھنی ہے، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ ان تمام چیزوں سے بچے رہنا ہے۔ تو پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو جانثاری کے لیے تیار تھے، ابو ہریرہ بھی میدان میں آ گئے اور کہا کہ حضرت اجازت دے دیجئے۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ مالک بن رشدہ کہتا ہے کہ ہم دستبرداری کے خواہاں ہیں، عثمان غنی سے کہو خلافت چھوڑ دے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان غنی سے کہیں کہ خلافت چھوڑ دو تو ہم یہاں سے آپ نے کہا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کہہ کر گئے تھے میں خلافت ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے دستبردار ہرگز نہیں ہوں گا، ہاں خود مظلوم شہید کر لیا جاؤں گا۔ آپ نے یہ فرمایا میں شہید کر لیا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے کے دروازے پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے لیے معمور تھے، لیکن باغی وہ ناقدرے لوگ، بے حس اور بے غیرت لوگ پیچھے کے حصے سے، پیچھے کے دروازے سے داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں گھس گئے اور تلوار سے وار کیا، اتنی زور کا وار کیا کہ جب حضرت نائلہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اسی وقت اور زمین پر گر گئیں۔ جب دوسرا وار کیا تو عثمان غنی کا بایاں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ، تم لوگوں نے وہ بازو کاٹ دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، جو وحی اللہ کی وحی قرآن کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے الگ الگ مقامات پر آپ کے جسم کے، اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑی اذیتوں اور بڑی تکلیفوں کا یہ سفر ہے، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پر گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو عثمان غنی مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، آپ روزے کی حالت میں شہید کیے گئے۔ عصر کا وقت تھا، آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آپ کو اس وقت شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فتنوں کے زمانے کا ذکر کیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اس میں یہ شخص، اشارہ کیا، یہ شخص حق پر ہوگا۔ آپ اٹھے اپنی جگہ سے عبداللہ بن عمر اور دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ آپ کا چہرہ حضور کی طرف جانب کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ شخص؟ فرمایا جی یہ حق پر ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی تو حق پر رہنے والے ہیں، حق کی جانب بڑھنے والے ہیں۔ تو وہ حضرت عثمان غنی ہی تھے، حق کی راہوں کے مسافر، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے شہید کہہ دیا گیا۔ اور یاد رکھیں شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو بحالت ایمان میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ تو عشرہ مبشرہ میں آپ کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ وَصِدِّيقُ وَشَهِيدٌ۔ ایک مرتبہ پہاڑ سے گزر ہو رہا تھا تو وہ ہلا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ تجھے نہیں معلوم تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے جن کو صدیق کہا گیا، آپ کے ساتھ عثمان غنی اور علی المرتضیٰ تھے جن کو شہید کہا گیا۔ تو آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عثمان غنی کی شہادت ہونی۔ حضرت عثمان غنی ہی تھے جن کی عظمتوں کا مینار یہ آپ کا ہی کارنامہ تھا۔ آپ نے ہی اپنی جان کا نذرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، ہمیں بچا لیا۔ آپ پر کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود و سلام ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم درودوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم عثمان غنی کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی دفعہ کہ میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ اکرام حیران کہ رسول اللہ کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا، تو اس جنازے کے لیے آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص سیدنا عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور عثمان سے بغض رکھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جس نے حضرت عثمان غنی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا ہوگا، کتنا بدبخت ہوگا جس نے عثمان غنی کے لیے اپنے دل میں دشمنی رکھی ہوگی، عداوت رکھی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، اور فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کے متشابہ اگر کوئی تھا حیا میں تو وہ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ داماد رسول ہیں، آپ کے نکاح میں رسول اکرم کی ایک نہیں 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ آپ خلفۂ راشدین ہیں جن کو اصحاب پر خلافت پر مقدم کیا گیا۔ یاد رکھیں ہمارے لیے ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل و اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے۔ ہماری ان کے آگے کوئی جنبش ہی نہیں کہ ہم اپنی زبان ان کے آگے کھول سکیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو، ان کی ولادت اور وفات کو، ان کی شہادت کو بیان کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، تاکہ وہ جانیں صحابہ نے ہمارے لیے کیا کیا، تاکہ وہ جانیں کہ صحابہ کون تھے، تاکہ وہ جانیں جن کی جانوں کی نذرانوں کی وجہ سے وہ لوگ آج دین کے علم بردار ہیں تو وہ کیوں ہیں، کتنی جانوں اور کتنی تکلیفوں اور کتنی اذیتوں کی داستان رقم ہیں، تب جا کے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی سے محبت عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ میرے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، فیڈ بیک دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔